السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، فارسی کی دوسری میں پچھلے لیسن میں آپ نے حکایت نمبر 11 پڑھا، جس میں یہ بات تھی کہ ایک عابد کی حکایت تھی۔ رات میں 10 من کھانا کھاتا اور صبح تک نماز میں کھڑا رہتا، اور یہ بات ایک صاحب دل نے سنا اور کہا کہ آدھی روٹی کھاتا اور سو جاتا تو اس سے بہت زیادہ بہتر تھا کہ وہ 10 من کھانا کھا کے نماز پڑھ رہا ہو، کھڑا ہو، کیونکہ کھانے سے معدہ خالی رکھ تاکہ تو اس میں معرفت کا نور دیکھے، اس وجہ سے کہ تو دانائی سے خالی ہے کہ تو کھانے سے ناک تک بھرے ہوئے ہے۔ اگر دانائی ہوتی تو کھانا حساب سے کھاتا تاکہ عبادت میں خشوع اور خضوع پاتا۔ تو بہرحال یہ حکایت 11 تھی۔ آپ اس کو مزید سمجھنے کے لیے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلا کردم پیش یکے از مشائخ کہ فلاں بفساد من گواہی داد، گفت بصلاحش خجل کن۔ پھر نظم بیان کرتے ہیں۔ تو نیکو روش باش تا بد سگال، بد گفتن تو نیابد مجال، چو آہنگ بربط بود مستقیم کہ از دست مضطرب خورت گوشمال۔ روش کا مطلب ہوتا ہے طور، اور یہ حکایت میں گیلا کردم، گیلا کردم کا مطلب میم جو ہے یہ واحد متکلم کے لیے ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ کریں گے گیلا کردم میں نے شکایت کیا، شکوہ کیا۔ مشائخ خلاف قیاس یہ شیخ کی جمع ہے، مشائخ۔ خجل کن یعنی شرمندہ کر۔ پھر نظم میں روش کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے طور، طریقہ، طرز۔ بدسکال مطلب دشمن، بدخواہ۔ مجال مطلب گنجائش، موقع۔ آہنگ مطلب نغمہ، راگ، آواز۔ بربط ایک قسم کا باجا، سارنگی۔ مستقیم سیدھا، درست۔ مطرب گویا۔ گوشمال سزا، کان اینٹھنا۔ کان پکڑتے ہیں تو یہ ایک ٹائپ کی سزا ہوتی ہے، اس لیے سزا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور کان اینٹھنا۔ تو شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیں آپ۔ گیلا کردم پیش یکے از مشائخ، بزرگوں میں سے ایک کے پاس، گیلا کردم میں نے شکایت کیا کہ فلاں بفساد من گواہی داد، کہ فلاں نے میری خرابی کے لیے گواہی دی، گواہی داد، گواہی دی۔ گفت اور کہا بصلاحش خجل کن، اور کہا اس کو نیکی سے شرمندہ کر۔ بہت اچھی بات یہاں شیخ نے بتائی کہ تیرے لیے فلاں نے خرابی کر دی ہے تو بدلے میں نیکی کر، کیونکہ جب تو نیکی کرے گا تو وہ خود بخود شرمندہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اپنی غلطی پر آمادہ ہوگا، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے گا تو غلطی سدھارنے کا موقع فراہم ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو بہتر کیا ہے کہ جب کوئی شخص تیرے لیے خرابی کرے تو نیکی سے اس کو شرمندہ کر دے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، خود بخود مل جائے گا، تجھے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو جیسی بیج بوتا ہے ویسی ہی فصل کاٹتا ہے۔ لیکن کوئی تیرے ساتھ برا کرے تو برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کر تاکہ اسے اپنی برائی پر شرمندگی محسوس ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بزرگوں میں سے ایک کے پاس میں نے شکایت کیا کہ فلاں نے میری خرابی کے لیے گواہی دی اور کہا اس کو نیکی سے شرمندہ کر۔ پھر نظم کہتے ہیں۔ تو نیکو روش باش تا بد سگال، بد گفتن تو نیابد مجال۔ تو نیک چلن رہ، یعنی تو نیکی کرنے والا ہے، تو نیک شخص ہے، تو نیک ہی رہ تاکہ دشمن تیری برائی کرنے کا موقع نہ پائے۔ تو نیکو روش باش، تو نیک رہ تاکہ بد سگال یعنی دشمن بد گفتن تو نیابد مجال، تیرے بارے میں برائی کرنے کا، کہنے کا موقع ہی نہ پائیں۔ چوں آہنگ بربط بود مستقیم کہ از دست مضطرب خورت گوشمال، جب سارنگی کی آواز درست ہوتی ہے تو کب گویے کے ہاتھ سے کان اینٹھواتی ہے۔ یہاں ایک مثال سیٹ کر رہے ہیں کہ سارنگی کی آواز اگر اچھی نکل رہی ہے، یعنی اس سے میوزک اگر اچھی نکل رہی ہے تو پھر گویے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا کان اینٹھے۔
تو اگر تیری نیکیاں اس طور پر ہیں کہ سامنے والا خود اس نیکی کے ذریعے شرمندہ ہو جائے اور اس نیکی کی طرف مائل ہو، تو کیا ضرورت ہے کہ تو برائی کا بدلہ برائی سے دے؟ بہتر یہ ہے کہ تو جب اچھائی کے ذریعے سے اس کو درست کر سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کا کان اینٹھنے کی؟ بہت اچھا اشارہ یہاں پر اس حکایت کے ذریعے مل رہا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں، کیونکہ جب تک چیزیں صحیح رہتی ہیں تو ہمیں اسے درست کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہمارے پاس اگر درست کرنے کا آسان اور اچھا طریقہ موجود ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم غلط راستہ اختیار کر کے اس چیز کو درست کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ بھلائی سے ہی دیں۔ اور بھی جو بھی نصیحت آپ کو اس لیسن سے، اس شارٹ اسٹوری سے مل رہی ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔